السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرینڈز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل پر حیدرآبادی نظام. اور اس میں ریاکشن ویڈیوز بناتا ہوں. اور تقریباً میرے 3 ٹاپکس ہیں: اسٹاک مارکیٹ اور اسلامک. 2011 میں ایک ویڈیو تھی جس میں برقعے کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک برٹش ٹاک شو یا ڈبیٹ جیسا ٹائپ کا دا بگ کوشچن جیسا میں نے آپ کو بتایا شو ہے. اس میں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ شوڈ برٹین بین برقع. تو اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے جو ہم ریاکٹ کریں گے ابھی. Well, Hamza here is wearing a burqa, as you can see, as she does every day. Is it, as President Sarkozy says, a sign of subservience and subjugation? Or does it free the wearer from the tyranny of fashion and how she looks? Now, it's not just in France that the burqa has caused controversy. When the Justice Secretary Jack Straw asked his constituents to remove their veils when talking to him, he outraged some but was applauded by many. Should Britain ban the burqa? Well, Hamza, why do you cover your face like that? I cover my face out of my own choice. I choose to cover it, and partly because I'm a Muslim, and being Muslim, our Creator in the Quran does say to cover yourselves in a modest way. And I feel, I believe covering your face is part of dressing modestly to avoid attraction when you go out. So the danger is I might be attracted to you. Absolutely, absolutely. The reason I wear, there are so many scholars who do feel that the hands and the face do not need to be covered, but there are also scholars who say that, yes, that it should be covered. And I feel it should be covered because the most attractive part of anybody is the face. So is there a danger that males in the audience are attracted to every female in this studio's face who's here? Are they putting themselves in some kind of a... Not necessarily. ایکچولی وہ جو کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ڈینجر ہے کیا اٹریکٹ ہوتے ہیں ہر کسی کو، تو ڈینجر نارملی ہر انسان کے اندر نہیں ہے. آپ لیکن جو آدمی ہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، ہاؤ از تھنکنگ. تو اسلام میں جو کور ہے وہ ماڈسٹی، اور ماڈسٹی مطلب اس کا ایک طریقہ جس سے بتا سکتے کہ عورت جو ہے عزت دار عورت ہے، اور دوسرا جو ہے ایک طریقہ کا پروٹیکشن ہے آدمی کے آنکھوں نگاہوں سے. Necessarily every female face, but yeah, it could stir some sort of passions. Yes, absolutely. Why would it not stir passions in a woman to see a man's face? Well, it's about the burqa, isn't it, and about the... اور انہوں پوچھ رہے ہیں کہ آدمی کے اندر کیوں اسٹل پیشن نہیں کر سکتے. تو عورت بھی پیشن ہو سکتی ہے، مگر آپ اگر دیکھیں آدمی اور عورت میں دونوں میں فزیکلی بہت ڈفرینسز ہے. آدمی کے اندر فزیکل پاور ہے، اگر وہ پیشن ہے وہ ہے، برل اگر وہ چاہ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ ریلیشن کرنا ہے، تو عورت آدمی پہ حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن آدمی عورت پہ حاوی ہو سکتی بیکاز آف فزیکل نیچر. اسٹرانگ ہے آدمی سے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں یہ سب عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو تقریباً آنسر یہی ہے کہ فزیکل جو ہے فزیکلی اسٹرانگ ہے آدمی، اس وجہ سے وہ ٹریگر کرنا ہی، وہ ڈیزائرز جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سامنے والے کو پردے کا حکم اس واسطے دیا اسلام نے. Woman wearing a veil, Yeah. And it's about why women are wearing a veil. Yes, but I'm interested, if it's about equality, and you feel a sense of liberation, don't you? Why should men not be required to cover their faces too? پھر سے وہی بات ہوئی ادھر کہ ایکوالٹی کی بات آ رہی ہے. ایکچولی ایکوالٹی کچھ چیزوں میں ایکول ہونا چاہیے، جیسا کہ پیمنٹ ہے. کوئی عورت اور آدمی دونوں جاب کر رہے ہیں، سیم ٹائم کا جاب، تو آپ ایکوالٹی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ برابر ہو، اور وہ چیزوں میں ایکوالٹی دیکھ سکتے ہیں. اب پردے میں ایکوالٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اگر دیکھیں آدمی جو ہے سیکشل ڈیزائر جو ہے اس کو عورت کی باڈی پارٹس دیکھنے سے ہی ٹریگر ہوتا ہے، مگر عورت کو ایسا نہیں ہے. اس لیے عورت کو الاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے
عورت کو کور کرو کہا ہے, آدمی کو بھی کور کا حکم دیا ہے, مگر ان کے شرم کا کور کرنا ہے, وہ چیز ہے امپورٹنٹ. It's a good point, but I wouldn't question that. If this is how I understand that the scholars have said, then I would do it. And it's God's will. It's God's will. اور یہ گاڈز ول بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے فطرت کیسی ہے, آدمی کی فطرت کیسی ہے, عورت کی فطرت. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر دنیا میں دیکھ لیں, ہر جگہ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس موجود ہیں, ریپ کیسز جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں, عورت کے اوپر عورت کو ریپ کرتا ہے آدمی, لیکن آپ کو کہیں بھی ایسا سننے میں نہیں آئے گا کہ ایک عورت جو ہے آدمی کا ریپ کر دی ہے, گینگ پورے عورت مل کے آدمی کو ریپ کر دیے, آپ کو ایسا سننے میں نہیں آئے گا. الٹا بلکہ آدمی جو ہے اگر اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے, اگر ایسا کوئی عورت اس کو 4-5 عورت مل کے کچھ کرنا ہے, انہیں تو بولے گا اچھا ہے میرے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں میں. تو دونوں کے اندر فرق ہے. آدمی جو ہے فزیکلی بھی آپ دیکھو تو اسٹرانگ ہے, حاوی ہو سکتا ہے عورت پر, لیکن عورت فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ کوشش کر کے بھی جو ہے مطلب حاوی نہیں ہو سکتی. ایک یہ جو ہے ڈفرینس ہے. اور آپ اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ریپ عورتوں کا ہوتا ہوا دے گا, آدمیوں کا نہیں. فیکٹ ہے. And if you out of your free will choose to be a Muslim, then that's part and parcel of it. And you're closer to the Prophet, you feel. Absolutely. You emulate the Prophet's life. Yeah. Tachage, God's will, emulating the Prophet's life. And also a sense of liberation. She doesn't feel a slave to the fickleness of fashion and being judged. I'm an imam in Oxford, and in my Friday sermon, I gave 3 compelling reasons why we shouldn't allow the burqa and the niqab to become fashionable commodities in British society. Should they be banned? No, I think the British way is not to ban something because it becomes counterproductive. But I want to really elaborate on the 3 reasons, and I want the audience to consider these 3 reasons. The first reason is that nowhere in the Quran is the word burqa or niqab being used. No whatsoever. Also, the burqa and the niqab is a pre-Islamic custom coming from Byzantium and Persia and incorporated in the Islamic society later. Second argument. ایکچولی دیکھا گیا تو اسلام میں برقع اور نقاب کا ذکر نہیں ہے, مگر کورنگ کا ذکر ہے, جس میں آپ کو سورے میں مل جائے گی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کو اپنا سر سے لے کے پاؤں تک دے شوڈ کور دیم سیلف, دے شوڈ اپنی باڈی کو چھپانے کا جو ہے وہ ہے اسلام میں. Against the burqa and niqab, that it is sexist and discriminatory. If it's okay for a Muslim woman to hide her face, then Muslim men should hide their faces as well. ویسے میں آپ کو بولا کہ عورت کو چھپانے کا جو ہے کئی جگہ پہ فیس بتانے کا مطلب کوئی اسکالرز ہے جو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ فیس چھپانا چاہیے, کئی اسکالرز ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں فیس نہیں چھپانا چاہیے. بہرحال باڈی کو کور تو کرنا یہ اسلام میں ہے, اور یہ ایک آرگیومنٹ نہیں ہوا کہ عورت اگر کرے تو آدمی بھی وہی کرے. اٹس لائک کیسا مطلب ایکوالٹی بات صحیح ہے, مگر اب عورت کو جو ہے پریگننسی ہے سمجھے, فار ایگزامپل عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اب آدمی بھی اب اس کو عورت بھی کر رہی ہے تو ہم بھی پریگننٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آدمی اور عورت دونوں ڈیفرنٹ ہے, ایک دوسرے سے الگ ہے فزیکلی بھی دیکھا گیا تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو احکام عورتوں کو دیا ہے ویسے ہی آدمی کو بھی دے, مگر اسلام میں احکام یہ ہے کہ اپنی شرم گاہ کی مطلب پروٹیکٹ کریں, اپنی کور کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. دونوں بھی آدمی اور مرد دونوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت مطلب پروٹیکٹ کریں, اپنی کوئی کچھ ایسے چیز نہ دیکھیں جو چیز الاؤڈ نہیں ہے, اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. تو وہ ایک چیز ہے. We are not allowed to hide our face. I can't go into Barclays Bank or the post office or the government office with my balaclava or my motorcycle helmet. So why should we allow in this society when we have gender equality, why should we allow Muslim women that right?
But I need to develop Develop it through the course of the debate, because there's some potent points there. Hamza, please come back on those points. Then we'll open it up. I've got to stress that it's a freedom of choice. I've chosen to cover my face. I'm not doing it because somebody else has told me to do it, or or I'm feeling suppressed into doing it. You mentioned the word scholars. Now, नो मैं फिर से वही मतलब आर्ग्यूमेंट तो यही है कि भाई आदमी क्यों ना करे, औरत क्यों करे। तो आदमी के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कवर। तो बॉडी को तो आदमी को कवर करना है, फेस को इट्स अ ऑप्शन। बट अल्लाह ताला जो ज़्यादातर जानते हैं इंसानों की फितरत और आदमी और औरत को उन्होंने बनाया है। तो ही हैज़ गिवन मतलब एक तरीक़े से औरत को प्रोटेक्शन के लिए है कवर करना आदमी से, कि वो आपसे, आपकी खूबसूरती से, उससे आपको अट्रैक्शन होके में भी उसके दिमाग में जो चल रहा है आप नहीं बोल सकते आदमी क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो इसलिए आई थिंक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं समझता हूँ कि आप कवर करना ही बेहतर है आपके लिए। you are like other scholars, they use the hadith. For those of you who don't know, the hadith are the supposed sayings of the Prophet, mostly compiled 250 years after his death. Many, not all, but many are suspect and fraudulent. But this is not subservience or subjugation. This is entirely your choice. Absolutely, but it is true that the Prophet's wives would cover their faces, and to be close to the Prophet's lives and the Prophet's wives' lives. So, if the Prophet's wives, it's also a level of piety as well. But the Quran itself says that the Prophet's wives are distinctive and different from other women, so you can't claim that bit. बट आई थिंक कुरान में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ईमान वाली औरतों को कहा गया है कि कवर करें। This issue is really something that you are saying it is religious. I am quite happy for you, anyone to have freedom, but it's based on your cultural interpretation and not the religious requirement of Islam. But Hamza, do you not see that it might some people find it alienating and some people find it threatening, because the face is such a vital part of our communication, is it not? Agreed, but then we live in a free country, and I think we should be able to dress as we please. Free to mask oneself. Dennis McEwen, we can't ban this, can we? This is ridiculous to say. We don't ban things in this country. We don't ban things, but we can make it very difficult for people to do them. There are lots of things we make difficult. अब एक्चुअली अगर आप देखा गया तो ये 2011 की वीडियो है। अब पेंडेमिक आने के बाद 2019 में सब जने अपने फेस मास्क कवर कर रहे थे। जब कोई आइडेंटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब जने प्रमोट कर रहे थे। अभी ये जो बैन करने का है, ये जो 2011 की बात है, तो कवर फेस नहीं कर रहे। लेकिन 2019 के बाद सब जितने भी औरतें हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, सब जन फेस कवर करे। सब जब आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं आया किसी को, अब क्योंकि फेस नहीं कर रहे, मतलब एक इशू बनाना था ना इस्लाम में कि आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम आएंगी बोलकर। तो अब तो आप मालूम है ना आपको, हर जगह जहाँ पे गए तो आपको फेस कवर था। जब कुछ भी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आया, सब जने फेस मास्क पहने, हर जगह गए, ऑफिस में गए, बैंक्स में गए, जो भी खुला। तो ये अल्लाह की तरफ से एक वो है कि ये लोग जो बोल रहे थे, एक अल्लाह ताला जो है अपने तरफ से वो इशू को ख़त्म ही कर दिए। Hamza's problem, I think, is that she doesn't seem to have read any Islamic literature. If she reads the books, the articles, the fatwas, and listens to many of the sermons I've listened to, all explaining that the reason a woman has to wear these forms of clothing is because the woman is inferior to men, it will incite lust in men, a woman should remain in her home unless her husband gives her permission to go outside the home. और ये जो अंकल कह रहे हैं कि इन्फीरियर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो इस्लाम में आप देखें तो इस्लाम में राइट्स जो है, वुमेन राइट्स, अगर आप गूगल पे भी कहीं भी देख लें इस्लाम क्या राइट्स देता है वुमेन को, तो आपको समझ में आएगा कि कितना, जब मेरे ख्याल से जो अपनी सोसाइटी डेवलप होने से पहले ही से कई सालों, हज़ारों साल पहले वुमेन्स को राइट्स दिए गए हैं इस्लाम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इन्फीरियर करने के लिए या सब्जुगेशन करने के लिए या उसको घर में रहने के लिए।
ہاں ایک سسٹم ہے اسلام میں کہ آدمی کے اوپر ریسپانسبلٹی ہے پیسے کما کے اپنی وائف اپنی بیوی اور جو ہے ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ اس کی ریسپانسبلٹی. اور سب سے بڑی ریسپانسبلٹی عورت کی ہے کہ وہ آگے جو نسل چلنے والی جنریشنس ہے ان کو جو ہے ہدایت دے، ان کو ان کا کھلانا پلانا. تو بہت بڑی ریسپانسبلٹی گھر میں ایکچولی عورت کو دی گئی ہے، اپنے بچوں کو کیئر کرنا، ایجوکیشن دینا، ان کو تعلیم دینا، علم دینا. تو بہت بڑی یہ ریسپانسبلٹی ہے اس کی عورت کی. اور آدمی کا ریسپانسبلٹی باہر اس کو پرووائڈ کرنا، کھانا پلانا، کھانے کا کرنے کا. باہر گھومنے جانا بھی ایسا کچھ نہیں کہ گھر میں بند رہو. آپ اپنی وائف کو لے کے جا سکتے ہیں کور پردے کے ساتھ ہر جگہ گھومنے کے لیے. یہ ایک ایشو ہے، مطلب ایک اسلام سے اسلام فوبیا جو بھی بولتے ہیں لوگ، اس کو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں جو بھی یہ ایشوز اٹھاتے ہیں. So who is it more offensive to, women or men, this then? I think it's offensive, actually, to an awful lot of people. It's offensive to Jewish, Christian and Hindu women who are chaste without I've never dressing heard like so this. much اور ہندو کرسچن وومنس کو آپ ایسا بول رہے کہ ٹیسٹ ہے تو ان پہ آفینسو ہے. مطلب ایک عورت اپنے آپ کو کور کر رہی ہے تو اس کا کیا آفینسو سے کیا کنیکشن ہے، کس کو افینڈ کر رہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کور کر رہی ہے، ماڈسٹی ہے وہ ایک طریقہ کا. اگر آپ دیکھیں کرسچنس میں بھی ننس ہیں جو اپنی پوری باڈی کو کور کرتے ہیں. ایسا تو آپ کو نہیں دکھے ننس جو ہے منی اسکرٹس میں یا اپنی باڈی کو ریویل کر رہے ہیں جیسا. تو ہر ریلیجن میں ماڈسٹی کا اپنا ایک جگہ ہے. اسلام میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی، کرسچینٹی میں بھی ہے. ہر ایک اس میں جو ہے ایک نیک عورت کے ایک ماڈسٹی ظاہر ہوتی ہے اس کے کپڑے کا پہننے سے، اس کے طریقے سے. rubbish. I don't know what sort of Yvonne Islamic Ridley. literature you're reading, but it certainly isn't the same Islamic literature I'm reading. I don't think Hamza should be criticised for her choice, her piety, but I think this is this is above religion. This is about a woman's choice to what she wants to wear, and I think that it's about time men like Sarkozy and Jack Straw stopped going into women's wardrobes. You know, it really is Why is it okay for me to show my face but her not to show her face? That's discriminatory, isn't it? That is her. پھر سے وہی بات کیوں آپ بتانا مطلب آدمی بتا سکتا عورت نہیں بتا سکتی. تو یہ تو فیس کا جو ہے ڈسکرمنیٹری کی بات آئی تو کووڈ-19 میں کسی کو بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوا، آدمی بھی چھپا رہا تھا، عورت بھی چھپاتی تھی. مگر اسلام میں کیوں چھپانے کا، فیس چھپانے کا یا بتانے یا باڈی چھپانے کا ایک طریقہ کا ماڈسٹی ہے. میں پھر سے آپ کو وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ریپ کیسز دیکھ لو جہاں پر بھی برقع نہیں رہتا ہے وہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے، اور جہاں پر نہیں فالو کرتے وہاں کا کیا ریشیو ہے، ریپ کیسز کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ لو. اور جہاں پہ اسلامک جو ابھی شریعہ جو بھی لاز ہوتے فالو کرتے برقع، وہاں کا ریشیو دیکھ لو آپ. اور ایک چیز جو ہے میں بولنا چاہ رہا ہوں، اب لوگ بولیں گے کہ بھائی ریپسٹ تو جو ہے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ادھر کیا بچہ کیا ریویل کر رہا، بچہ کیا کپڑے ایسے پہن رہا جو اٹریکشن کر رہا. تو اس کا الگ وہ ہے، مطلب وہاں وہ سورس نہیں ہے کہ وہاں سے انہیں آبسیس ہو رہا، مگر کوئی دوسرے سورس ہے جیسا کہ آپ پون ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اسے آپ کے کیا آپ کے اس کو اور کوئی مطلب ذریعے نہیں ہے نا، اس کے ایک اندر ایک شیطانی سوچ بڑھ رہی، وہ ہو رہی، اس کا وہ ریزن ہے کہ شیطان وسوسے کرا بھٹکا رہا اس کو، اور اپنی وہ خواہش جو جاگ رہی اس کو انہیں غلط طریقوں سے مطلب جو ہے بچوں کو کر کے ریپ کے سزا آتے وہ. تو وہ ٹوٹلی وہ ایک کرمنل مائنڈ کا سوچ ہے وہ. تو وہ تو اپن ایکسیپشنل ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ انسان کی دماغ ہی خراب ہے، تو وہی لوگ ایسے کام کر سکتے تھے. مگر جو سمجھتے جس کو صحیح غلط کا جو ہے سمجھ ہے، صحیح غلط کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انہیں ایسے کام نہیں کرتا. اور ایسے لوگوں سے ایک فرسٹ پرائرٹی مطلب نظر میں آنے کے لیے، اس لیے پردہ ان کی عورت کے ماڈسٹی اور پروٹیکشن کے لیے. میرے حساب سے عورت ورنریبل ہے، اس کی اتنی مطلب طاقت نہیں ہوتی آدمی جتنی، تو اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے
اس لیے اسلام میں عورت کے ساتھ کسی آدمی کا ہونا باہر جاتے وقت اس کی پروٹیکشن کے لیے. تو آپ یہ سمجھ اس میں کچھ آفینسو نہیں اس کے لیے ہے کہ دنیا میں اب آپ دیکھ لیے کیا ہو رہا دنیا میں تو آپ خود سمجھ جائیں گے. Choice. She chooses to dress like that because it's part of her faith. It's not part of a faith. It's part of a culture, a tribal tradition, the Wahhabi, the Salafi interpretation of Islam. This is the latest fad. Your mother never wore a burqa, so why are you wearing one? But Hamza? My mother did wear a burqa. Well, I'm not quite sure about that. Okay, Anna Joy. تو دیکھ لیے ڈائریکٹلی ایک دم مدر کے پاس چلے گئے. مدر نے ان کی سوچ ہے کہ انہوں کیا سمجھے کہ یہ جو حمزہ ہے انہوں کنورٹ ہے اور اب کنورٹ ہو کے اسلام میں آئے تو برقع پہن رہے, مگر شی از ناٹ اے کنورٹ. ان کے مدر بھی برقع پہنتے. تو یہ چوائس ہے جو وومن جو اسلام جو مسلمان عورت ہے وہ اپنی مرضی سے چوز کرتے چوائس پہنے کی, کسی عورت پہ زبردستی نہیں ہوتی. مگر ان کو کہا جاتا ہے کہ کور کرو تو دے ماڈسٹ, یہ ایک طریقہ ہے اپنی ایک عورت کی جو ہے ایک نیک عورت ہونے کا ایک انڈیکیشن ہے. You want to come in? Labour PPC. Yeah, can I just bring a different perspective to this, because I think that you're quite wrong, actually. If you look, I want to talk about the evolution of British women in the last 150 years, and I'm afraid, without trying to cause any offence to the young lady in front of me, your dresswear has absolutely nothing to say to me about the evolution of women, modern women in British society. If you look at the evolution of women's role in British society, from the vote through to equal pay, through to maternity leave, you know, those are absolutely key moments. Is it not her choice to wear what she wants to wear? It is her choice, but people go through. We see people in life, Anna Joy, don't we, with bits of. یہ بات تو صحیح ہے کہ مطلب کپڑوں سے ایولیوشن کا کوئی لینا دینا کنیکشن نہیں ہے. مطلب انسان جو بھی ہے اگر کور کرتے ہوئے بھی اس کے رائٹس اس کو مل رہے ہیں, حقوق مل رہے ہیں, تو یہ پارٹ آف ڈیولپمنٹ ہی ہے. اور بلکہ ان عورت کو جو ہے بہت ہی زیادہ اسلام میں اس کو رائٹس ہے, اور اس کا تو الگ ہی ٹاپک ہے, مگر اسلام میں رائٹس ہے, حقوق ہے. جبکہ دنیا میں 1400 سال کی بات ہے کہ عورت کو جو ہے ایک مطلب سلیو کے جیسا یوز کیا جاتا تھا, اس کو آبجیکٹ کی طرح یوز کیا جاتا تھا عورت کو. وہ ٹائم پہ عورت کو عزت دی ہے اسلام نے. تو ایولیوشن لوگوں کے سویلائزیشن میں جب عقل لوگوں کو ان ایجوکیشن بڑھی تو جب وہ لوگ اس میں چینجز لانے کی ضرورت تھی. مگر اسلام جو ہے 1400 پہلے اس میں کوئی چینجز آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ابھی بھی ویسی ہے. یہ اسلام عورت کو جو ہے عزت دیتی ہے, اس کے حقوق ہے, اس کے رائٹس ہے, جو ہے اس کا حصہ ہے, جو اس کے وصیت میں جو اس کی ڈیڈی ماں بھائی اور جو بھی چھوڑے تو اس کا اسلام میں دیا گیا ہے, اس کو پیسے کی بھی وہ بھی ہے. اور رائٹس یہ ہے کہ شادی کے وقت میں بھی جب عورت شادی مہر جو ہے آدمی کو دینا ہے, اور تو جو عورت کو اور عورت کے ماں باپ کو ڈاوری نہیں دینا ہے, جو اللیگل ہے اور جو خراب پریکٹس ہے جو انڈیا میں بھی چلتی ہے. تو اسلام میں الحمدللہ ابھی بھی کوئی چینجز لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سوسائٹی چینج ہوتی ہے خراب چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے اچھی چیزیں لانے کی, مگر اسلام اللہ کے طرف سے ایک اللہ کا دین ہے, اور جو حق پہ ہے اور جو صحیح ہے وہی ٹروتھ ہے اسلام میں. تو ڈاوری بھی اسلام میں مطلب اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ انسانوں کے اندر ہی یہ جو ہے پائی جاتی. نہیں تو آدمی جو ہے اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے, پیسے دیتا ہے شادی کے لیے, کانٹریکٹ جب ہوتا ہے تو. Of metal through their face. With the greatest respect, I think that this is a question about the kind of civil society that we in modern Britain want to live in the 21st century. Okay. And I think that the burqa does not have a place in a modern British civil society. Against that view, it does show. میں نہیں مانتا کہ پلیس برقع کی اگر آپ ماڈرن ہو رہے ہیں تو اس جگہ نہیں ہے. I think اس کے بعد Evolution of British society, but maybe 150 years ago.
people weren't allowed to cover their faces because women weren't equal. But now they have the freedom to cover their faces if that's what they will. That's rather paradoxical, isn't it? It's a paradox. If it's evolution of free will. Yeah. Father Jerry, you're not father, are you? No, I'm not. I'm Methodist. I mean, someone's father, maybe. 21st सेंचुरी में ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को अपनी मर्जी का जो है करना चाहिए. मतलब अगर आप इस्लाम के अंदर इस्लाम फॉलो करना चाह रहे हैं, आप कोई और रिलीजन फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए आपको रोकने की. इस्लाम में भी ज़बरदस्ती की कोई वो जगह नहीं है. इस्लाम में अपनी मर्जी से कोई आता तो एंटर होता है, और कवर भी अपनी मर्जी से करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके गॉड को, उसकी अल्लाह मतलब जो गॉड है अल्लाह ताला, उनकी फरमाबरदारी मतलब उनको फॉलो करके उनको राज़ी करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं. Yes. I didn't think about that. Sorry about that. That's a bit worrying for a man in a dog collar. What about this? Is this a sign, a symptom of subjugation? I want to approach it from a purely pragmatic point of view. If we ban the burqa or whatever it's called, I'm not even sure that's the right word for Niqab, it. burqa, the general idea. If we ban that, where do we stop? Do we then go on to ban turbans, crosses, dog collars? Do we go on to ban everything else? The difference surely is that Badisha, her face has been covered. But that is not the point. I think we have to realise that this young woman here is not on trial and should not be subjected to any kind of bullying or interrogatory tone because she has not done anything at all. But I agree, on the other hand, with all the people who say we must not legislate against what people do and don't wear. What do you think, Having a Badisha? debate about women is absolutely the right thing to do. What do you think when you see somebody dressed as Hamza is dressed with their face covered? Do you think that's a good thing for women? I don't know if it's a good thing for women. I think that what would be a good thing for women is a lack of bullying towards women, a lack of violence towards women, and a lack of harassment towards women. Those are good things for women. And I think you really need to step back on the bullying tone because this woman is not on trial. The burqa makes me feel uncomfortable. Hang on, I think she's sticking up for herself pretty well. I don't think there's any sense of that. I absolutely agree. All credit to you. You stick up yourself very well. So, and respect to her for coming on the programme, because it was quite difficult to get somebody to come on and talk about this. Dennis, come back in. All this talk about being a woman's choice is nonsense. Islam is not a religion of choice. Islam is a religion of choice, actually. आपको इस्लाम में चूज करना, you are choosing a way of life, और आप मगर choice you are choosing the way what Allah Ta'ala and His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has shown you to choose. religion of the law, the Sharia. It is a religion, it is controlled. एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आता है, शरिया की जो नाम है इससे बहुत ज़्यादा लगाव है. जो लोग बातें करते शरिया 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 जो है एक तरह का पार्ट ऑफ लॉ है, जो इस्लामिक स्टेट जब इस्लाम रूल कर रहे हैं खलीफा के वक़्त से, तो वो टाइम पे वो बाई शरिया वो आता है. अब नॉर्मल अब आपको हर जगह पे वहाँ के जितने भी मेजॉरिटी पीपल आर फॉलोइंग इस्लाम, तो उनको उससे शरिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम हो सकता वो लोगों को जो जब यहाँ पे माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स नहीं है वो जगह पे, तो वो जगह पे शरिया आता भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे रूलिंग ही नहीं है इस्लाम की. तो जैसा खलीफात का दौर था जो, तो वो अलग बात है. वो टाइम पे शरिया जो था उसके हिसाब से लॉज बनते थे, वो होते थे. और लॉज ऐसे अगर इस्लामिक अगर आप देखें तो ऐसे कि आप अगर समझे तो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं, सोसाइटी को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए ये लॉज है. तो वो भी अलग एक डिबेट है, वो भी अलग चीज़ है जो हम दूसरा वीडियो पे बात कर सकते हैं. ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ही घंटे लग जाएंगे शरिया के ऊपर बात करें वो करें तो. अब ये जो चीज़ है मैं बोल रहा हूँ, शरिया को लाकर जो डालते लोग, जो इस्लामोफोबिक बोलो या इस्लाम के अगेंस्ट जो भी बात करना चाह रहे हैं लोग. But the ulama, the clerics, and again, I don't know what books Yvonne Ridley hasn't been reading, but I can assure you that for 40 years I have been reading books in Arabic, books in English, books in Persian, and again and again and again, the law is the woman must cover herself completely, and it is men who are dictating this to women. It's not really her free choice because of the form of Islam she clearly belongs to.
اسلام میں جو برقع کا کانسیپٹ ہے وہ عورت کے لیے اس کی ماڈesٹی کے لیے ہے. نیک عورتوں سے کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے باڈی کو کور کرو. اٹس اے پارٹ آف ماڈesٹی. وہ اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں جو باڈی کور کر رہے تو اس میں ہمیں شرم حیا جیسی چیزیں ہیں. باڈی وہ فطرت ہے انسانی کہ وہ کور کرتا ہے اپنی باڈی کو. عورتوں کو زیادہ کور کرنے کا حکم ہے کہ تاکہ وہ جو ہے انفلوئنس نہ ہو, مطلب آدمی جو ہے لوگ کو وہ نہیں کرے. اب آپ دیکھ لو جتنا بھی لوگ, میں پھر سے وہی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کنٹریز ہے جہاں پہ اوپن سوسائٹی ہے, عورت جو چاہے وہ پہنتی ہے تو کیا اس کی مرضی ہے, مگر وہاں کا حال کیا ہے. فرسٹ چیز ہے کہ اسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں آدمی کو, اپنی لمٹس بتائیں, لیکن آپ جتنا بھی چاہو روکو, مگر ایک کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوگا جو اپنے لمٹس کراس کر کے جو ہے غلط کام کرے گا. تو وہ انسان جو ہے, پہلی بات تو وہ کوئی ریلیجن کا ہی نہیں ہے, وہ کوئی نہ اسلام نہ ہندوازم نہ کرسچینٹی, کوئی ریلیجن فالو نہیں کرتا. وہ انسان جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کبھی کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہے, جو بھی ریپ ہے یا کوئی چیز بری دیکھ رہا ہے یا جو بھی غلط کام کر رہا ہے, تو وہ ٹائم پہ وہ مسلمان نہیں رہتا ہے, ہی از ناٹ اے مسلم. اور جب اگر ایسا کچھ کرا اس کے بعد انہیں جب وہ ہٹ جاتا ہے گناہ سے, اگر وہ معافی مانگ رہا ہے یا تو دین اگین ہی انٹرز ٹو اسلام, نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسے کرائمز کر رہا ہے عورت کے اگینسٹ, فزیکلی ان کو مارنا پیٹنا, یہ بھی جو بھی ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. میرے اسلام میں عورت کو جو ہے, آپ لاسٹ سرمن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن جو خطبہ ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ عورت کے کیا حقوق ہے, ہسبینڈ کو کیسا رہنا ہے وائف کے ساتھ, اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنا ہے, اچھے اس کو کیئر کرنا ہے, اس سے محبت سے بات کرنا ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں. اب وہ ایجوکیشن کی کمی سے جو ہے لوگ جو ہے یہ مارنا کرنا, یہ سب چیزیں جو جہالت ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. ہوپ یو گائز آپ کو یہ میرا یہ ریاکشن ویڈیو پسند آیا ہوگا, اور اس میں ہم نے وہی ٹاپکس جو بتائے آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی انشاءاللہ, کہ ہم ان آدمی کو کیوں پہننے کا کور کرنے کا جو ہے ریزن نہیں ہے, اور حکم کیوں عورت کو ہی ہے. کیونکہ آپ ریپ کیس دیکھو, آدمی کے نہیں ہوتے ریپ, عورت کے ریپ ہوتے, اس لیے عورت کو پروٹیکشن ضرورت ہے, عورت کور کرنا چاہیے. اب آدمی جو ہے, ویسے تو اسلام میں آدمی اور عورت دونوں کو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کا ہے, اپنی نگاہیں نیچے کر لو, یہ سلیوشن ہے کہ اگر آپ کچھ ایسا دیکھ رہے تو اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنی ماڈesٹی کی حفاظت کرنا, یہ اسلام میں ہے. تو ہوپ آپ کو یہ میرا ریاکشن ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو آپ اب تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینکس. اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو یہ مسکنسیپشن جو ہے برقعے کو لے کے, اور اس کا میں کئی حد تک میں نے آنسر دینے کی کوشش کی ہے. اللہ جو ہے مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے, مجھے بھی ہدایت فرمائے, اور سب جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں, اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے, سچ کے راہ پہ چلائے اللہ تعالیٰ. جو سچ ہے اس کو فالو کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور یہ سب تو کور ہو گیا. اس کے ابھی ایکچولی اور 2 پارٹس ہے, وہ ہم اور آگے میں ریاکشن ویڈیو بناؤں گا, اور آپ کا سپورٹ چاہیے مجھے. سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, تاکہ یہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ لے کے آئے اور شیئر کریں. آپ بھی شیئر کریں, آپ اسے مت وہ مطلب دیکھ کر مت خالی چھوڑ دیجئے, آپ شیئر کریے لوگوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس سے کوئی مسکنسیپشنز ہے دین سے لے کے, اسلام سے لے کے, وہ دور ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, شکریہ بہت بہت.